حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ بڑی خوبصورت اور امید افزا آیت ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہو جائے تو وہ اس کا نام چھوڑ دیتا ہے. وہ کہتا ہے اس کو کہو کہ آئندہ سے ایسا نہ کرے, وہ کہتا ہے اسے سمجھاؤ, اس نے یوں کیا تھا, اس نے یوں کیا تھا. وہ نام نہیں لیتا ناراضگی کے اظہار کے لیے کہ اس نے میری نافرمانی کی ہے, لیکن قربان جائیں اس کریم ذات پر, اس رحمان اور رحیم ذات پر. اس نے اس آیت کے اندر اپنے نافرمانوں سے اجنبیت کا اظہار نہیں کیا, اپنے نافرمانوں سے محبت کے زمرے سے ان کو نکالا نہیں ہے. باپ نے محبت کے زمرے سے نکال دیا اجنبیت کا, ناگواری کا اظہار کر کے, لیکن اللہ نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا, اے وہ میرے بندو جو میرے ہو, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, تمہیں دھوکہ کس بات سے پڑ گیا, کیوں تم نماز کے قریب نہیں آتے, کیوں تمہیں یہ وہم اور گمان اور یہ خدشات تمہارے ذہنوں میں آ گئے کہ سچ بولنے سے تمہاری تجارت نہیں چلے گی, دیانتداری سے کام کرو گے تو تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا, تمہارے بچے نہیں پلیں گے, تمہاری ضروریات میں بھی. ما غرک بربک الکریم, تمہارے اتنے مہربان رب کے ساتھ کون سی ایسی چیز ہے جس نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, نہ فرماتے چلو ایسے کر لو, ہم اپنی مرضی کی زندگیاں گزار رہے ہیں, نیکی کا دل کیا, سر پہ ٹوپی رکھی, وضو کیا, نماز پڑھ لی, کسی نے ہمیں کچھ نہیں کہا, اذان ہوئی دل کیا, نماز نہ پڑھی, اللہ فرماتے چلو تم ایسا ہی کر لو. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع, گزار لیا سارا وقت, خوشیاں غمیاں معاملات تجارتیں اپنی مرضی سارا کچھ کر لیا. اچھا چلو ایک فیصلہ کر کے یہ بتاؤ, کیا ابھی ایسا وقت نہیں آیا کہ تم سارے کا سارا اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو؟ الم یأن للذین آمنوا, کہ ابھی تک وہ گھڑی, وہ لمحہ, وہ لحظہ تمہاری زندگیوں میں دستک اس نے نہیں دی, ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, کہ تمہارے دل اللہ کی یاد میں پسج جائیں, تمہارے دل اللہ کے سامنے لرز جائے, ڈر جائے, اللہ کے سامنے جھک جائے, اور تم یہ عزم, تم یہ ارادہ, تم یہ ہمت کر لو کہ آج کے بعد زندگی اللہ کے احکام کے مطابق اس کی رضا والی گزار تو تم رہے ہو. اور کر کے دیکھ لو, انسان معاشرتی نظام ہے, جس سے ناراض ہو کہتا میں نے اس کے گھر نہیں جانا. اچھا دنیا کا پھر ایک نظام ہے, اگر پتا چل جائے کہ میری قاری صاحب کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے اور جو میں چیز استعمال کرنے لگا وہ قاری صاحب کی ہے, تو معاشرتی انا ضد اور اناد مجھے اس غیرت کو جگاتی ہے, جب میرا اس سے معاملہ ٹھیک نہیں ہے تو میں پھر اس کی استعمال چیز کیوں کروں. تو یہ زمین اللہ کی ہے, یہ فضائیں اللہ کی ہیں, یہ چاند کی روشنی اللہ کی ہے, یہ سورج کی روشنی اللہ کی ہے, یہ سانسیں مستعار دی ہوئی اللہ کی ہیں, یہ دیا ہوا رزق اللہ کا ہے. جب سارا کچھ اللہ کا ہے تو پھر اللہ کی بات مانتے کیوں نہیں؟ جب سارا کچھ اللہ کا مرہون منت ہے اور ہمارے اوپر ساری رحمتیں, انوارات, ساری برکتیں, سارا کچھ ہماری نالائکیوں, ہماری کمزوریوں, ہماری کوتاہیوں کے باوجود ماں ناراضگی کا اظہار کرتی ہے, اللہ نہیں کرتا, باپ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے, اللہ نہیں کرتا. جب یہ سارا کچھ ایسا ہے تو پھر یہاں پر آ کر ہم ایسے بے سمجھ کیوں ہوتے ہیں کہ اس کی دی ہوئی سانس چھوڑ دے اگر اس کی نافرمانی کرنی ہے, اس کی دی ہوئی زمین چھوڑ دے اگر ہم اس کے سامنے سجدہ ریزی نہیں کرنی, اس کی دی ہوئی زبان کو بولنا چھوڑ دے اگر ہم نے جھوٹ اور ظلم نہیں چھوڑنا, اس کی دی ہوئی آنکھوں کو ہم استعمال کرنا چھوڑ دے اگر ہم نے بددیانتی اور ہم نے بدنظری نہیں چھوڑنی. لیکن یہ ایک غفلت کے پردے ہیں, یہ ایک غفلت کی زندگی ہے. تو اللہ اس آیت میں یہی فرماتے ہیں الم یأن للذین آمنوا, زبان اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہو, کرتے جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم کوئی معاملہ میرے سامنے لے کر آؤ اور کوئی چرب لسان زیادہ ہو اور وہ اپنا مقدمہ اچھے طریقے سے پیش کر سکتا ہو, وہ جھوٹا ہو, لیکن میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں کہ یہ سچا ہے, لیکن میرے اس فیصلہ کرنے سے اللہ کے ہاں وہ سچا نہیں ہوگا. تو آج ہم جو رمضان گزار رہے ہیں, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, رمضان کے 18 دن گزر رہے ہیں, اور میرے نبی نے حدیث منبر تو بڑی مشہور ہے, بڑی مشہور روایت ہے کہ آپ نے منبر کے زینے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین.
وہ آمین ایک بددعا پر آمین تھی، اور وہ بددعا عام کسی آدمی کی نہیں، وہ جبریل امین کی تھی، اور وہ بددعا کسی اور کسی قسم کے کام کے لیے نہیں تھی، وہ بددعا ایک ایسے آدمی کے لیے تھی جس نے رمضان کو گزارا اور اپنے رب سے بخشش نہ کروائی، اور آئندہ زندگی اپنے احکام کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔